انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے یہ عنوان سماعت کیا تھا کہ قرآن حکیم کس شخص کو عقل مند کہتا ہے اور کس شخص کو دانا کہتا ہے۔ میں نام ان خصلتوں کے ایک بار سامنے لے آنا چاہتا ہوں تاکہ گزشتہ 3 نشستیں ہمارے ذہنوں میں حاضر ہو جائیں اور آج کا سبق ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو عہد نبھاتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ نے عہد دیا تھا بندوں کو، وہ نبھا رہے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ تھی کہ بندے جو خود عہد کر لیتے ہیں وہ اسے بھی نبھاتے ہیں۔ نمبر 3 بات، جن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا وہ ان سب رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ نمبر 4 پر ارشاد ہوا وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 پر ارشاد ہوا برے حساب سے وہ خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 6 پر ارشاد ہوا وہ صبر کرتے ہیں اور صبر بھی اللہ کی رضا والا۔ نمبر 7 پر ارشاد ہوا وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 8 پر ارشاد ہوا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر ارشاد ہوا وہ اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ 9 کمالات تھے انسانی سیرت کی بلندی کے لیے، انسانی کردار کی عظمت کے لیے۔ قرآن حکیم نے بس کہہ دیا یہ بڑا دانا شخص ہے جس میں یہ 9 خصلتیں آ جاتی ہیں۔ اب آئیے جو بندہ یہ 9 خصلتیں اپنے وجود میں لائے، محنت تو ہوتی ہے نا، بندے کی طرف سے تگ و تاس تو ہوتی ہے، بڑی جد و جہد کے بعد قرآنی خصلتیں انسان اپنے وجود کا حصہ بنا سکنے پر قادر ہوتا ہے۔ تو ان 9 خصلتوں کی محنت کے بعد اللہ فرماتا ہے آؤ عقل مندو اب میں تمہیں جزا دینا چاہتا ہوں۔ تو آج کے سبق میں جزا بیان ہوئی کہ جس وجود میں یہ 9 خصلتیں ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے پھر سے آج عرض کر دی، تو اللہ اسے 4 قسم کی جزائیں عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم پہلی جزا سنتے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ میں، بہت آسان ہے، اس پر تبصرے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا، البتہ ایک آدھ جزا ہے جس پر مجھے رکنا ہے اور ائمہ تفسیر کا اختلاف بیان کرنا ہے۔ آؤ پہلی جزا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کا آخرت کا گھر بڑا اچھا گھر ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جنت کے گھر کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جنت میں ویسے تو سارے ہی گھر اچھے ہیں، لیکن پھر اچھوں میں بھی تو درجے بندیاں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ میرے حضور رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کا گھر سونے کی اینٹوں کا بنا ہوگا، کسی کا گھر چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوگا، کسی کے گھر میں اینٹ لگنی ہی نہیں ہے، ایک بڑا سارا موتی ہوگا جس کے اندر اللہ نے سب کچھ بنایا ہوا ہوگا۔ تو یہ آخر اندر پھر درجے بندیاں تو ہے، تو قرآن حکیم نے کہا یہ 9 خصلتیں نچوڑ ہیں زندگی کا، تو جس صاحب میں ہوگی ایک بات تو یہ ہے اس کے لیے کہ اللہ اسے بڑا اچھا گھر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جنات عدن، تو وہ جس جنت میں جائے گا اس جنت میں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ جنات عدن، عدن ہمیشہ رہنے والی جنت، یدخلونها، تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، بات چل رہی ہے جزا کی، تو جزا کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کے صلے میں اللہ اسے کچھ عطا فرماتا ہے، تو اس محنت کے صلے کو جزا کہا جاتا ہے۔ اب آئیے میں کہوں گا، پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اسے آخرت میں بڑا اچھا گھر ملے گا، جزا ہے۔ دوسری بات فرمائی وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، چلیے یہ جزا ہے، سمجھ آ گئی۔ اب ذرا سننا جس پر مجھے رکنا ہے اور گفتگو کے چند کلمات کہنے ہیں۔ فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ من صلح من آبائہم، ان کے والدین، وازواجہم، ان کی بیویاں، وذریاتہم، ان کی اولادیں بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ومن صلح، ان میں سے جو اچھا ہوگا، والدین میں سے جو اچھا ہوگا جنت میں داخل ہوگا، بیویوں میں سے جو اچھی بیوی ہوگی جنت میں داخل ہوگی، اولاد میں سے جو اچھی اولاد ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھے والدین جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں رکنا ہے، میں دونوں نظریے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک تیسرا خیال بھی ہے جو میرا ذاتی ہے، میں اسے اتنا مضبوط نہیں سمجھتا، میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کر دوں گا، صحیح ہوا تو اللہ قبول فرمائے۔ حسب عادت میں یوں ہی کہا کرتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے، احکام میں کبھی بھی میں رائے قائم نہیں کرتا، اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی مجال بھی نہیں کہ میں شریعت کے احکام بنانے کے اعتبار سے کوئی رائے دے سکوں۔ شریعت کے احکام بن چکے، وہ بنانے کے لیے جتنی بڑی دانائی چاہیے تھی، میں 1000 بار بھی جنم لے لوں تو اتنی بڑی دانائی تک یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحرا امام اعظم ابو حنیفہ کے سر سجا ہوا ہے، وہ صحرا قاضی محمد ابو یوسف کے سر سجا ہوا ہے، وہ بلندی کا تاج اللہ نے امام محمد کو عطا کیا ہوا ہے، اور دیگر ائمہ کبار میاں وہ ان کا کام تھا۔ لیکن معانی کے بیان میں کبھی کوئی خیال ذہن میں صرف آتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوتا ہوں۔ آئیے ہم پھر سنتے ہیں جزا نمبر 3 کو سنیے، ہم نے اسے ذرا سمجھنا ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ جن بندوں میں یہ 9 خصلتیں ہوں گی ان کی اچھی بیوی بھی جنت میں جائے گی۔ صالحہ، اچھی صلاحیت والی، عمل صالح والی اچھی بیوی بھی جنت میں جائے گی، اس کا اچھا باپ اور اچھی ماں بھی جنت میں جائیں گے، ان کی اچھی اولاد بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جملے پر تفسیر کی ایک جہت یہ بیان کی کہ جزا چونکہ یہ ہوتی ہے کہ کام جس نے کیا اس کے کام کے نتیجے میں کچھ ہونا ہے، اسے جزا کہتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونا یہ جزا ہے، تو اس کے لیے محنت ہو چکی ہے، وہ جس بندے نے محنت کی تھی اس کی محنت کے نتیجے میں جنت میں داخل ہوگا وہ شخص۔ تو جزا یہ ہوتی ہے کہ محنت کوئی ایک کر چکا ہوتا ہے، اس ایک کیے ہوئے ایک بندے کی ہوئی محنت کے نتیجے میں کچھ ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک رائے یہ قائم ہوئی کہ وہ جس نیک شخص نے 9 خوبیاں اپنائیں وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اسے ایک جزا یہ بھی ملے گی، اس کا باپ اچھا ہے یا برا، اس کی جزا میں وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی
کی ماں اچھی ہے یا بری، اس بندے کو جزا کے طور پر جنت میں اس کی ماں کو بھی بھیجا جائے گا. اس کی اولاد اچھی ہے یا بری تو اسے بھی جزا کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کی بیوی اچھی ہے یا بری تو جزا کے طور پر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اس محنت کار کی جزا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے گیا. وہ اس محنت کار کی جزا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی جیسی بھی ہے جنت میں لے گیا. یہ اس محنت کار کی جزا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے گیا. تو جن ائمہ تفسیر نے یہ قول کیا ان کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جزا بیان کی ہے اور جزا خود محنت نہیں ہوتی، جزا پر خود محنت نہیں ہوتی، محنت کسی اور کی ہوتی ہے. جزا تو ایک انعام ہوتا ہے. تو نیک بندے کے والدین کو بطور انعام جنت میں بھیجا جائے گا. وہی حدیث سامنے کر لو سمجھنے کے لیے. حافظ کوئی تھا، حفظ قرآن کسی اور نے کیا تھا، لیکن اس کی محنت کے نتیجے میں وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا. اس کے باپ کو بھی ساتھ بھجوا دیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث ساتھ جوڑنے کے بعد معنی تقریباً کھل جاتا ہے کہ کسی کی محنت کے نتیجے میں ایسا ہے. میں ایک اور جو آج کل میں گجرخان میں ہر طرف تقریباً ایک سبب بتا رہا ہوں، کئی دوستوں کے لیے دہرائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں اس معنی کو واضح کرنے کے لیے وہ حدیث آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا. اور وہ آیت کون سی ذہن میں اتاریے. جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، اللہ انہیں پوری جزا دے کر فرمائے گا میں تمہیں کچھ زیادہ دینا چاہتا ہوں. تو وہ جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جس نے تیرے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی ہے اسے پہچان اور جنت میں لے جا. تو آپ نے محسوس کیا کہ میں نے دوسری دلیل پیش کر دی کہ تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو محنت کسی کی تھی اور اپنی رحمتوں سے، اپنے فضلوں سے اس ایک محنت کار کے جزا دینے کے نتیجے میں اللہ بہت سو کو ویسے بھی ساتھ بھجوا دے. اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اس کی کرم نوازیوں سے یہ چیز بعید نہیں ہے. تفسیر کا یہ ایک پہلا رخ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. تفسیر کا دوسرا رخ ہم دیکھنا چاہیں گے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سارے باپ، اچھا جی ایک ہے وہ بندہ جس نے یہ 9 خصلتیں اپنائی، محنت کی، وہ جنت میں گیا. تو فرمایا کہ ہر جنتی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اس جنتی کا باپ جنت میں جائے گا من صالح، جو نیک بھی ہوگا. جو نیک باپ ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ پتر تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا جس نے 9 خوبیاں لی، لیکن اس کے ساتھ اس کا نیک باپ بھی جنت میں جائے گا. یہ جزا ہے اس کی. سوچنے والی بات شروع ہو چکی ہے. یہ جزا ہے اس کی، اس بچے کی جزا ہے، اس بندے کی جزا ہے جسے 9 خوبیاں مل گئیں. تو جزا میں اس کا نیک باپ بھی جنت میں جائے گا، اس کی نیک بیوی بھی جنت میں جائے گی. جزا میں اس کی نیک اولاد بھی جنت میں جائے گی. آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے، آ چکی بھی ہوگی کہ وہ بندہ جس میں یہ 9 قرآنی خوبیاں تھیں اس کو دی جانے والی جزا کا بیان ہو رہا ہے. تو اس کی جزا میں ایک چیز یہ ہے نیک باپ بھی جنت میں جائے گا. اس پر فوراً سوال ذہن میں آتا ہے یہ اس کی جزا تو نہیں، یہ تو اس کے باپ کے نیک ہونے کی جزا ہے. یہ اتنا آسان مقام ہے کہ فوراً ذہن میں بات آ جاتی ہے. اچھا جی وہ جنتی جس میں 9 خوبیاں تھیں اس کی بیوی نیک، جزا کے طور پر جنت میں جائے گی. بھائی فوراً ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اس کی نیک بیوی تو اپنی نیکی کے بدلے میں جنت میں جا رہی ہے. تو یہ اس بندے کی وجہ سے تو نہیں جا رہی، اولاد کا سلسلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اب ذہن میں یہ سوال تو فوراً آئے گا. اس پر حضرت امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر کا دوسرا پہلو بیان کیا ہے خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. میں ابھی اسی محفل میں آپ کی کہانی آپ کو سنا کر اپنا تفسیری نقطہ نکال لوں گا. دیکھو یہ ساری مسجد ہے، یہ ساری مسجد ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ اس مسجد میں ممکن ہے کہ 2 بھائی بھی آئے ہوئے ہوں، ممکن ہے کہ 2 دوست بھی آئے ہوئے ہوں، ممکن ہے کہ 4 دوست بھی محبت کرنے والے بھی آئے ہوئے ہوں. مسجد میں تو آ گئے لیکن وہ سارے ایک جگہ نہیں ہے. کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے
یہاں ذرا حبس ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں ذرا بولا ہے، کوئی اور باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں ذرا ہوا کا چلاؤ بھی ہے، کوئی مسجد کے بالکل باہر بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ذرا موسم اور کھلا ہوا ہے۔ مسجد میں آ گئے لیکن ایک جگہ تو نہیں ہے نا، تو آپ کو پتا ہے ایک جگہ ہونا یہ بھی تو ایک نظارہ ہے نا، ایک جگہ ہونا یہ بھی تو ایک لذت ہے نا، کہ سارے چاہنے والے ایک جگہ ہوں، ساری محبت کرنے والے ایک جگہ ہوں۔ کئی بار دیکھا نہیں آپ نے خاندانوں کی دنیا میں، بھائیوں کی دنیا میں، کسی کوئی انگلینڈ رہتا ہے، کوئی پاکستان، کوئی جاپان، کوئی نہ جانے کہاں کہاں اچھائی دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ نعمت تو نہیں ہے نا کہ سارے اکٹھے رہیں، اکٹھا رہنا بھی تو بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب امام راضی نے کہا کہ ہاں جی یہ اسی کی جزا ہے، سن لیجئے دھیان سے، یہ اسی کی جزا ہے کہ اس کی نیک بیوی جنت میں جائے گی، اس کا نیک باپ جنت میں جائے گا، اس کی نیک اولاد جنت میں جائے گی۔ مولا پھر یہ تو ان کی محنت کی جزا ہے، اس کی محنت کی جزا میں تو یہ جنت میں نہ گئے نا۔ جواب کیا دیا راضی نے؟ فرمایا کہ یہ جواب آ گیا، بالکل چند جملوں میں جواب آ گیا۔ فرمایا کہ اس کی جزا ان کی صورت میں اسے مل رہی ہے۔ دھیان سننا پڑا، دو چیزیں ہیں، جنت میں یہ لوگ گئے، والدین، اولاد، بیویاں جنت میں گئی اپنی محنت کی وجہ سے، پھر جنت میں ان سے قریب کر دی گئی ان کی محنت کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ عنوان جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، یعنی یہ اس بندے کو جزا ہے کہ اس کی ماں جنت میں داخل ہوگی جس میں یہ 9 خوبیاں ہیں، اس کی نیک ماں جنت میں داخل ہوگی، لیکن یوں نہیں کہ اسے ملنے جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا ماں کدھر ہے، رب نے کہا تیرے قریب کر دوں گا میں۔ اس کا نیک باپ جنت میں جائے گا، اس کی نیک بیوی جنت میں جائے گی، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے جزا اسے یہ ملے گی کہ بیوی آ تو گئی ہے جنت میں، آنے کے بعد اللہ اسے اس کے قریب بھی کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک تیسری رائے ہے اس عنوان پر جو میری ذاتی رائے ہے، اتنی مضبوط ممکن ہے کہ نہ ہو، وہ میں کیا کہنا چاہوں گا، وہ رائے میں نے سورہ یاسین سے حاصل کی ہے، کئی بار میں اس کا اشارہ بھی آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ کچھ پاکیزہ خصلت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی سنگت میں، ان کے زیر اثر، ان کی صحبت میں آ جائیں تو صحبت کے نتیجے میں وہ آنے والے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان قریب اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا جن میں یہ 9 خوبیاں ہیں، ان کی بیوی آخر زندگی ساتھ گزری ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے جنت میں جائے گی، یعنی اس کی نیکی کا اثر بیوی پر ہوگا اور بیوی پھر نتیجے میں جنت میں چلی جائے گی۔ وہ شخص جس میں یہ 9 خوبیاں ہیں، اس کے والدین اس کی جزا میں جنت میں جائیں گے، یعنی گھر میں ایک بھی بچہ نیک ہو، اللہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ تو حالات بدل ہی جاتے ہیں، گھر کا خاوند نیک ہو تو کچھ نہ کچھ حالات تو بدل ہی جاتے ہیں۔ یعنی اس پر زیادہ نہیں کہنا، اتنا اشارہ ہی صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ اچھا جزا نمبر 4 کیا ہے، یا جزا نمبر 3 يدخل والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب۔ جب یہ شخص جس میں یہ 9 خوبیاں ہوں گی جنت میں پہنچ جائے گا نا، اس کو ایک جزا یہ ملے گی کہ ہر دروازے سے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، ہر دروازے سے فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ میں اس پر بھی تفسیر کے 2 رخ بیان کروں گا اور پھر فوراً آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہاں جی، تفسیر کے 2 رخ کیا ہیں؟ پہلا حوالہ حضرت ابو بکر اعصم کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی کی ایک جزا یہ ہے، فرشتے ہر دروازے سے اس کے پاس آئیں گے۔ ہر دروازہ، کون سا ہر دروازہ؟ بھئی آپ ان قریب 2-3 دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو اللہ ہمیں اسے نبھانے کی توفیق دے، اس سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، تو روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے۔ حضور نے اس کا نام بھی بیان کیا، باب الریان۔
وہ اس کا نام ہے ریان دروازہ. تو آپ نے جانا روزہ ایک نیکی ہے، تو اس نیکی کے نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی ہے. تو آؤ پھر ابو بکر اصم نے کہا روزہ رکھنے کے نتیجے میں جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے، نماز پڑھنے کے نتیجے میں جنت جانے والا کوئی اور دروازہ ہے، صدقہ دینے کے نتیجے میں جنت جانے والا کوئی اور دروازہ ہے، حج کرنے کے نتیجے میں جنت جانے والا کوئی اور دروازہ ہے، اخلاق کے نتیجے میں جنت جانے والا کوئی اور دروازہ ہے. تو فرمایا کہ جو یہ 9 خصلتیں ہیں، ان میں نماز بھی آ گئی، ان میں زکات بھی آ گئی، ان میں حسن اخلاق بھی آ گیا، ان میں پوری شریعت اسلامیہ بھی آ گئی. اس بندے کا حق ہے نا کہ جنت میں ہر دروازے سے چاہے تو یہ داخل ہو جائے. تو داخل تو ظاہر ہے کہ ایک طرف سے ہی ہو سکتا ہے نا، سب دروازوں سے تو یہ داخل نہیں ہو سکتا نا. تو رب کائنات نے کہا ایک دروازے سے تو داخل ہو جا، اور جو تیری باقی نیکیوں کے دروازے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہاں سے فرشتے تیرے استقبال کے لیے داخل کر دیے جائیں گے. یدخلون علیہم من کل باب، ہر طرف سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے. داخل ہو کر کہیں گے کیا؟ داخل ہو کر استقبال کریں گے کیسے؟ کہیں گے سلام علیکم. یہ فرشتے سلام کریں گے سلام علیکم. یار یہ کتنا زبردست منظر ہے. میں کہتا ہوں میں آپ کی دنیا کی کون سی مثال آپ کے سامنے لاؤں؟ چلو میں مسجد کے حوالے سے مثال لاتا ہوں. آپ کے پیر صاحب، آپ کے کوئی بڑے عالم، آپ کا کوئی بڑا خطیب، آپ کا کوئی بڑا مفتی مسجد میں پروگرام کے لیے آئے تو کتنا اچھا سما ہوتا ہے. لائنوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پتیاں برسا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں پھولوں کی ہار لیے ہوتے ہیں. تو وہ حضرت جب مسجد میں داخل ہو، ادھر سے بھی پھول برسے، ادھر سے بھی پھول برسے، ادھر سے پھول برسے، ادھر سے پھول برسے، ایک ماحول بن جاتا ہے نا. یہ آنے والے کی خوب عزت ہو جاتی ہے نا. تو رب کائنات نے کہا ہم آنے والے کی عزت بھلا کیسے کریں گے؟ جس بندے میں یہ 9 خوبیاں ہوں گی، ہم آنے والے کی عزت بھلا کیسے کریں گے؟ داخل تو ہوگا وہ ایک دروازے سے، لیکن جو باقی دروازے ہوں گے ان میں سے فرشتے یہ کہتے کہتے داخل ہو رہے ہوں گے السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، السلام علیکم عالم صاحب، السلام علیکم نمازی صاحب. تو وہ ہر طرف سے سلامیاں دے کر استقبال کر رہے ہوں گے. یہ تفسیر کا ایک پہلو ہے جو میں نے حضرت ابو بکر اصم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میں عربی عبارت سامنے لے آتا ہوں تاکہ علماء کرام کی تسکین ہو جائے جو اس محفل میں تشریف فرما ہے. قال ابو بکر الاصم من كل باب من ابواب البر كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر وغير ذلك. یہ جو نیکیوں کے نتیجے میں دروازے ہوتے ہیں تو یہ دروازے اللہ بنا دے گا اپنی شان کے لائق. لیکن میں جان بوجھ کر جو تفسیر کا مضبوط پہلو تھا میں نے اسے چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ ایک صحابی سے منقول ہے، اور صحابی سے منقول جزائی تفسیر علماء جان گئے میں نے کیا کہا. وہ تفسیر جس میں جزا بیان ہوتی ہے وہ صحابی کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہ درجے میں حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے. یہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے. تو حضرت ابن عباس نے اس جملے کی تفسیر بیان کی، فرشتے ہر طرف سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور سلام عرض کریں گے ہر طرف سے، ہر دروازے سے. تو ابن عباس نے کیا فرمایا سن لیتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لهم خیمة من ذرة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها 1000 باب مصارعها من ذهب يدخلون عليهم من كل باب الملائكة. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص، یہ مومن شخص جس میں 9 خوبیاں ہیں، جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ جو اسے گھر عطا فرمائے گا وہ ایک موتی کا بنا ہوا گھر ہوگا. کتنا کو بڑا، کتنا کو بڑا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 3 میل تو لمبا ہوگا، وہ موتی 3 میل تو لمبا ہوگا اور 3 میل وہ چوڑا ہوگا. اندر سے وہ پیٹ والا کھوکھلا ہوگا. وہ چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے مکانات، کمرے، صحن، باقی نہ جانے کیا ہے. تو وہ اندر سے وہ کھوکھلا ہوگا. تو یہ ایک گھر ہوگا جس کے 1000 دروازے ہوں گے. ابن عباس فرماتے ہیں جنتی کے لیے ایک گھر ہوگا موتی کا بنا ہوا جس کے 1000 دروازے ہوں گے. اب اللہ اس کی عزت کی خاطر ہر دروازے پر فرشتوں کی جماعتیں کھڑی کرے گا. ہزاروں کے ہزاروں دروازے
दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते सिर्फ सलाम ही नहीं करेंगे। अब मैं कुरान के पूरे अल्फाज बोल देता हूँ। कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सब्र करके आगे हो, अब तुम्हें सलाम अलैकुम हो जाए। ये सब्र करके तुम यहाँ पहुंचे हो, मजहब पर जमे रहे सब्र के साथ, गुनाहों से रुके रहे सब्र के साथ, मुसीबतों में सर झुका दिया सब्र के साथ, तुमने हर तरह का सब्र किया है। अब सब्र के नतीजे में ये लाखों फरिश्तों की सलामी भी कबूल हो जाए। फरिश्ते कह रहे होंगे तेरा घर कितना अच्छा है, तेरा घर कितना अच्छा है। ये जुमला भी इंसानी कान सुनना चाहते हैं। जिन लोगों ने नए नए घर बनाए, मैंने भी एक जमाने में बनाया था, अब तो वो दिन ब दिन पुराना हो चला है। तो जो लोग नए घर बनाते हैं, जब मेहमान आते हैं तो वो कान, इंसानी कान सुनना चाहता है। बहुत अच्छा घर बनाया है, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त डिजाइन है, जबरदस्त आपने इसकी सेटिंग की है। इंसानी फितरत है ना। तो रब्बे कायनात ने कहा फरिश्तों सलाम भी करना और कहना बड़ा अच्छा घर है भाई, बड़ा अच्छा घर है भाई। यहाँ तक मैंने जज़ाएं बयान कर दी जो कुरान हकीम ने इरशाद फरमाई थी। अब जरा हम अगले उन्वान में दाखिल हो जाएंगे। 3 तरह के लोग ऐसे हैं, कुरान हकीम ने कहा उन पर लानत बरसती है। अल्लाहु अकबर। 3 तरह के लोग ऐसे हैं उन पर लानत बरसती है। मैंने कई बार आपको अर्ज किया है कि कुरान हकीम का ये तरीका है, जहां जहां खुशबख्तों का जिक्र करता है, आगे पीछे साथ ही कहीं बदबख्तों का भी जिक्र करता है, ताकि तस्वीर के दोनों पहलू इंसानी नजर के सामने रहें। आइए हम सुनते हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं। पहले क्या कहा था? जो अहद निभाते हैं अल्लाह का, उनके लिए ये 4 जज़ाएं फरमाया। जो अहद तोड़ते हैं, जो अहद तोड़ते हैं, उलाइका अलैहिम उलाइका लहुमुल लअना, उनके लिए लानत है। जान जाना चाहिए अल्लाह का अहद नमाज था, जो नमाज छोड़ता है वो लानत पाता है। जानना चाहिए जो नमाज छोड़ता है वो लानत पाता है। रोजा अल्लाह का दिया हुआ अहद है, जो ऐसे ही बिला वजह रोजा छोड़ता है, कुरान ने कहा वो लानत पाता है। याद रखना, लानत पाने वाला कभी सुखी जिंदगी नहीं गुजार सकता। पैसा सुख नहीं, सुख चीज ही कुछ और है। पैसे वालों भी आखिर अस्पतालों के चक्कर काटते तो आपने देखे हैं ना, पैसों वाले भी आपने थानों कचहरियों के चक्कर काटते आके देखे ही है ना। पैसा खुशहाली नहीं है। तो फरमाया लानत है उस पर जो अल्लाह का अहद तोड़ देता है। डरो जो नमाज छोड़ते हैं, लानत का हकदार हो जाता है शख्स। डरो जो रोजा छोड़ देते हैं, डरो जो झूठ बोल देते हैं, लानत बरस जाती है अल्लाह की। डरो जो अपनी मां को नाराज कर देते हैं, डरो जो अपने बाप को नाराज कर देते हैं, डरो जो कुरानी तालीमात से हट जाते हैं, डरो जो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अहमियत नहीं देते हैं। ये सारे अहद हैं अल्लाह के बंदों के नाम। तो फरमाया जो अल्लाह का अहद तोड़ दे अल्लाह की लानत बरस जाती है। मेरा ख्याल है कि सुनने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझ पर लानत बरसे। पता है लानत किसका हिस्सा है असल में? पता है असल में ये लानत किसका हिस्सा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शैतान का हिस्सा है। लानत शैतान का हिस्सा है। तो काम भी तो शैतान वाला है, तभी तो लानत मिली। नमाज ना पढ़ना ये ईमान का काम नहीं, ये शैतान का काम है। हराम खाना ये ईमान का नतीजा नहीं, ये शैतान का काम है। झूठ बोलना ये ईमान नहीं सिखाता, ये शैतान सिखाता है। असल में लानत शैतान पर होती है। फिर जहां शैतान का अमल पहुंच जाता है, वहां अल्लाह की लानत पहुंच जाती है। मैं इतना कहने के बाद यही दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह ताला करम नवाजी कर हमें शैतानी कामों से बचा, ताकि हम लानत से बचें और तू हमें रहमत अता फरमाई। रहमत मिलना कमाल है, लानत मिलना जिल्लत और रुस्वाई है और पस्ती है। फरमाया कि जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ देते हैं पक्का करने के बाद, उन पर अल्लाह की लानत। दूसरे लोग कौन से हैं? वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। पीछे बयान हुआ था 9 खसलतों में, जिस रिश्ते को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया वो जोड़ते हैं। तो मैं बताता हूँ किस किस रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया था अल्लाह ने।
امام ابن جوزی نے یہ کلام کیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں لایا تھا۔ ابن جوزی نے پہلے پارے میں یہ تفسیر کے 4 پہلو بیان کیے تھے۔ کون سے؟ اللہ نے حکم دیا کہ جوڑو اے بندو اپنا رشتہ میرے ساتھ، اللہ نے حکم دیا جوڑو اے امتیوں اپنا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا تھا جوڑو اے رشتہ داروں اپنا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا تھا جوڑو اے مومنوں بھائی چارے والا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، 4 طرح کے رشتے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب یہاں فرمایا، وہاں یہ کہا جس نے جوڑے وہ رشتے اللہ انہیں 4 طرح کی جزائیں دے گا، اور جس نے وہ رشتے توڑے، اللہ سے رشتہ توڑا، رسول اللہ سے رشتہ توڑا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑا، بھائیوں سے مسلمان بھائیوں کو ستا کر عملی طور پر رشتہ توڑا، قرآن حکیم نے کہا اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت برس جاتی ہے۔ سبق آپ پر کھل گیا۔ میں تیسری جہت کی طرف بڑھنا چاہوں گا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کسی طرح کے لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ ہاں جی، اس کا ایک معنی تو ہم نے کئی بار سنا، آج ایک تازہ معنی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ زمین میں فساد مچانا، اللہ کی لعنت ملتی ہے۔ گزر خان والوں، آج کل تو آپ کے کام کھڑے ہیں جبکہ ہر نئے دن قتل کی خبر سنتے ہو، جبکہ ہر نئے دن خون گر جانے کی خبر سن رہے ہو۔ یہ کچھ عرصے سے مسلسل یہ وارداتیں، یہ قتل کر دیا جانا، لڑائی جھگڑا، سر کاٹ دینا، ٹوکا چلا دینا، گولی سے اڑا دینا، آج کل تو یہ نظام آپ جانتے ہو چلا ہوا ہے۔ یہ فساد فی الارض ہے، چوریاں کرنا یہ فساد فی الارض ہے، قتل کرنا یہ فساد فی الارض ہے، لڑائیاں کرنا یہ فساد فی الارض ہے، ڈکیتیاں کرنا یہ فساد فی الارض ہے، گمراہیوں کو، فاحشات کو پھیلانا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی عام ہو جائے، یہ فلموں کی سیڈیز بیچنا یہ برائی عام کرنے والی کہانی ہے۔ ڈرو اللہ سے، روٹی کے چند نوالوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ ہونے دو، روٹی کے چند نوالوں کی خاطر اپنے محمد عربی کو ناراض نہ ہونے دو، روٹی کے چند نوالوں کی خاطر مسلمانوں کا ایمان، کردار، کیریکٹر مت برباد کرو۔ فرمایا جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ معنی ہم نے پہلے بھی کئی بار سن لیا، آؤ میں آج ایک دوسرا معنی مذہبی دنیا کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ زمین میں فساد مچ جاتا ہے، مذہب کی دنیا کا ایک معنی میں الفاظ پڑھوں گا آپ کے سامنے حضرت امام راضی کے، تاکہ بات کھل جائے۔ آپ نے تو ایک سطر لکھی اور اس ایک سطر میں دونوں کچھ بیان کر دیا، ایک سطر میں دونوں معنی بیان کر دیے۔ اہل علم سنیں، فرمایا وَذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ يَكُونُ بِالظُّلْمِ فِي النُّفُوسِ، کبھی تو انسانوں پر ظلم کر کے یہ فساد مچتا ہے جیسا کہ میں نے کہہ دیا۔ اچھا کبھی یہ زمین میں فساد کبھی بھلا کیسے مچتا ہے؟ الفاظ سن لیجئے، هو الدعاء الى غیر دین اللہ، هو الدعاء الى غیر دین اللہ، یہ بھی زمین میں فساد ہے جو اللہ کا دین نہیں، لوگوں کو ادھر کھینچ کر لے جانا، جو اللہ کا دین نہیں لوگوں کو ادھر کھینچ کر لے جانا۔ مثلاً قادیانیت یہ اللہ کا دین نہیں، یہ کفر ہے، تو جو قادیانی مرزائی مسلمانوں کو ادھر کھینچ رہا ہے وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرآن نے بولا اللہ کا دین جو نہیں ادھر کسی کو لے جانا، الدعاء الی غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کا دین یہ تھا، محمد آخری رسول، دین یہ تھا، محمد آخری نبی، جو اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف لے جائے وہ یہ زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ زمین میں فساد ہی تو ہے جو شخص لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف تبلیغ کرے، حضور کے اوصاف کے خلاف تبلیغ کرے، رسول اللہ کے کمالات کے خلاف تبلیغ کرے، رسول اللہ کے حسن و جمال کے خلاف تبلیغ کرے، رسول اللہ کی محبت کے خلاف تبلیغ کرے اور ایک نئے راستے کی طرف لے
جائے یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ کا دین مصطفیٰ کے خلاف نہیں، مصطفیٰ کے حق میں بولنا بتاتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین نبی پاک سے نفرت نہیں محبت بتاتا ہے۔ اللہ کا دین رسول اللہ کے اوصاف کا انکار نہیں اقرار بتاتا ہے۔ اللہ کا دین مصطفیٰ جان رحمت سے کٹنا نہیں جڑنا بتاتا ہے۔ اللہ کا دین رسول اللہ سے بغض و عناد نہیں عقیدت کے جذبات بتاتا ہے۔ آج میں نے کہا یہ نیا معنی ہے، آج مذہبی دنیا کا نیا معنی ڈھونڈو تلاش کرو، ضرورت ویسے تلاش کرنے کی نہیں ہے، سینکڑوں بار میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ کون تمہیں رسول اللہ کے خلاف آواز مارتا ہے؟ کون حضور کی آل کے خلاف آواز مارتا ہے؟ کون حضور کے صحابہ کے خلاف تمہیں آواز مارتا ہے؟ کون تمہیں نبوت کے خلاف آواز مارتا ہے؟ کون تمہیں گستاخی کی تعلیم بتاتا ہے؟ کون تمہیں نبوت کی عداوت بتاتا ہے؟ یہ سب فساد فی الارض ہے۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچائے گا، مذہب کی دنیا میں بگاڑ پیدا کر کے دین اللہ نکھر گیا، واضح ہو گیا۔ الحلال بین والحرام بین، اتنی کھلی آیات ہونے کے بعد میں صحابہ کی وہ اقوال بھی آپ کے سامنے کئی بار لا چکا۔ صحابہ رسول اللہ کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، کتنے ادب کے خمیر میں گندھے ہوئے تھے، وہ میں پھر کہہ دیتا ہوں بطور تسلی قلب۔ صحابہ کے ادب کا معاملہ رسول پاک کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عباس حضور رحمت عالم کے چچا محترم سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول معظم بڑے ہیں؟ کہنے لگے عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ عمر ہی کا تو سوال تھا، اگر کہہ دیتے کہ میں بڑا ہوں کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ جانتے ہیں کوئی دھیما لفظ ہم نے حضور کے خلاف کہنا ہی نہیں ہے، ہم چھوٹے ہی چھوٹے ہیں، رسول بڑے ہی بڑے ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، ادب کے مارے جھک جانا، پچھ جانا، راہوں میں خاک ہو جانا، یہ دین اللہ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا آخرت کا گھر بڑا گندا ہے، بڑا مندہ ہے اور بہت برا ہے ان کی آخرت کا گھر۔ اگلے سبق میں ایک راز ہے ویسے رمضان المبارک آپ سب کے لیے آنا بھی مشکل ہے، راز بھی ڈاٹا سا ہے، تو میں اشارہ کر دیتا ہوں، پھر میں نہیں جانتا کہ کون راز تلاش کرنے پہنچے گا اور کس کے راہ میں مجبوری آڑے آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی کا کھول دیتا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ راز میں سے ہے سب کا، ہم سب اسی الجھن میں تو مرے ہوئے ہیں، یہ رزق کا چکر ہی ایسا ہے، اسی الجھن میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ راز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کس کا کھولتا ہے کس کا تنگ کرتا ہے، راز یہ ہے۔ تو میں بس اس راز کو آج کی نشست میں راز ہی رہنے دوں گا، اگلی نشست میں بیان کروں گا یہ راز کیا ہے، کس کا رزق اللہ کھول دیتا ہے، کس کا رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اگلے سبق کی کہانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں
بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ 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 اللہ